السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری دھرتی چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جی کو بہت ہی فخر سے بتایا کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور بہت اچھا بینک بیلنس ہے، اس کے علاوہ میرے بچے اچھے انگریزی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، عزت شہرت سب کچھ ہے، دنیا کی ہر آسائش ہمیں میسر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ہے۔ میری یہ بات سننی تھی کہ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ کرم اس لیے ہوا ہے کہ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دی۔ میں نے جب اس بات کی وضاحت چاہی تو بابا جی نے کہا، اشفاق احمد، میری اماں نے ایک اصیل مرغا پال رکھا تھا، اماں کو اس مرغے سے خصوصی محبت تھی۔ اماں اپنی مٹھی بھر کے مرغے کی چونچ کے عین نیچے رکھ دیا کرتی تھی اور مرغا چونچ جھکاتا اور جھٹ پٹ 2 منٹ میں پیٹ بھر کے مستیوں میں لگ جاتا۔ میں روز یہ ماجرا دیکھا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ مرغا کتنا خوش نصیب ہے، کتنے آرام سے بنا محنت کیے اس کو اماں دانے ڈال دیتی ہے۔ ایک روز میں صحن میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، حسب معمول اماں آئی اور دانوں کی مٹھی بھر کے مرغے کو رزق دے رہی تھی۔ اماں نے جیسے ہی مٹھی آگے کی، مرغے نے اماں کے ہاتھ پر چونچ مار دی۔ اماں نے تکلیف سے ہاتھ کو جھٹکا تو دانے پورے صحن میں بکھر گئے۔ اماں ہاتھ سہلاتی اندر چلی گئی اور مرغا جو کہ ایک جگہ کھڑا ہو کر آرام سے پیٹ بھرا کرتا تھا، اب وہ پورے صحن میں بھاگتا پھر رہا تھا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا، کبھی شمال، کبھی جنوب۔ سارا دن مرغا بھاگ بھاگ کے دانے چگتا رہا، تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ بابا دین محمد نے کچھ تعقف کے بعد پوچھا، بتاؤ مرغے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے فٹ سے جواب دیا، نہ مرغا اماں کے ہاتھ پر ٹھونگ یعنی چونچ مارتا، نہ ذلیل ہوتا۔ بابا بولا، بالکل ٹھیک، یاد رکھنا اگر اللہ کے بندوں کو حسد، گمان، تکبر، تجسس، غیبت اور احساس برتری کی ٹھونگے مارو گے تو اللہ تمہارا رزق مشکل کر دے گا، اور اس اصیل مرغے کی طرح مارے مارے پھرو گے۔ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑی، رب نے تیرا رزق آسان کر دیا۔ بابا عجیب سی ترنگ میں بولا، پیسہ، عزت، شہرت، آسودگی حاصل کرنے اور دکھوں سے نجات کا آسان راستہ سن لے۔ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا، ان کی تعریف کرنے والا، ان سے مسکرا کر بات کرنے والا اور دوسروں کو معاف کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا، آزما کے دیکھ لو۔ اب بندوں کی محبت کے ساتھ ساتھ شکر کے آنسو بھی اپنی منزل میں شامل کر لو تو امر ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بابا دین محمد تیزی سے مین گیٹ سے باہر نکل گیا اور میں سر جھکائے زارو قطار رو رہا تھا اور دل میں اپنے رب العزت کا شکر ادا کر رہا تھا کہ بابا دین محمد نے مجھے کامیابی کا راز بتا دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے دوستو، اب اشفاق احمد کے سنہری اقوال آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتیں بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے میں سے دینا ہوتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ نیکی کمانے کا وقت صرف جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی
اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش رہتی ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ حاصل بھی غلط فیصلے سے ہی ہوتا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ ہی کی طرح ہوتا، بندہ روشنی میں کر کے دیکھ ہی لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ کئی بار اللہ پاک بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں۔ جو سلام کرنا اور رکوع میں جانا جانتے ہیں وہ کبھی ظلم نہیں کر سکتے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ بڑی سی بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی سی چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو اپنی غرض کے لیے تم سے دوستی رکھے، اس کی دوستی سے ہٹ جاؤ۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے، جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے یاد کیوں کروں۔ کوشش کریں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔